کیا آپ کے گھر میں بھی سخت محنت کے باوجود پیسہ نہیں رکتا اور عجیب و غریب بیماریاں ہمیشہ گھیرے رکھتی ہیں؟ دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہم پر جادو کروا دیا ہے یا ہماری قسمت خراب ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ آج میں آپ کو ایسی انتہائی پوشیدہ اور شرمناک غلطی کے بارے میں بتاؤں گی جسے ہم بند کمرے میں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں سونے والوں پر ساری رات آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج آپ کے گھر کی غربت اور بے سکونی کا وہ راز فاش ہونے والا ہے جو آپ کی ساری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ دوستو، غیب کے راز میں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاکی اور صفائی کا حکم دیا ہے۔ دین اسلام میں پاکی کو آدھا ایمان یعنی ہاف فیتھ قرار دیا گیا ہے، لیکن آج کے اس ماڈرن اور جلدی بازی والے دور میں ہمارے نوجوان مرد اور عورتیں ایک ایسی خوفناک غلطی کر رہے ہیں جس کا انہیں اندازہ ہی نہیں۔ شادی شدہ جوڑے جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کے بعد غسل کرنا یعنی نہا کر پاک ہونا فرض ہو جاتا ہے، لیکن تھکاوٹ، سردی یا محض سستی کی وجہ سے بہت سے لوگ ناپاکی کی حالت میں ہی گہری نیند سو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، صبح اٹھ کر نہا لیں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عالم غیب میں اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ کے گھر کے دروازے پر کیا قیامت بپا ہو جاتی ہے؟ جس بستر پر ایک ناپاک وجود سوتا ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت، رزق کی برکت اور سکون ہمیشہ کے لیے ایسے روٹھ جاتے ہیں جیسے سوکھے پتے درخت سے گر جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا واضح مفہوم ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا ہو، کوئی تصویر ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جو جنوبی ہو یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو اور اس نے غسل نہ کیا ہو۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، جب آسمان سے برکت، رزق اور سکون لے کر آنے والے نوری فرشتے آپ کے دروازے پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر کا مالک یا ملکہ ناپاک حالت میں غفلت کی نیند سو رہے ہیں، تو وہ فرشتے وہیں سے لعنت بھیج کر واپس لوٹ جاتے ہیں، اور جہاں سے رحمت کے فرشتے نکل جائیں وہاں شیطانوں اور خبیث جنات کا ڈیرا بن جاتا ہے۔ جنات گندی اور ناپاک جگہوں اور ناپاک جسموں پر عاشق ہوتے ہیں۔ آج کی یہ داستان ایک ایسے ہی جوڑے کی ہے جنہوں نے اپنی اس ایک غلطی کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا کو آگ لگا دی۔ یہ واقعہ ایک انتہائی خوشحال اور خوبصورت جوڑے کا ہے جن کا نام ہم تھوڑی دیر کے لیے سلمان اور زارا فرض کر لیتے ہیں۔ سلمان ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر کام کرتا تھا، اس کی تنخواہ لاکھوں میں تھی۔ زارا ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکی تھی۔ شادی کے شروع کے مہینے بہت اچھے گزرے۔ ان کے پاس پیسہ بہت تھا، گاڑی تھی، عالی شان فلیٹ تھا، لیکن ان کی زندگی میں دین اور شریعت کی پابندی بہت کم تھی۔ سلمان دن بھر آفس کے کاموں میں تھک جاتا اور زارا دن بھر دوستوں اور پارٹیوں میں مصروف رہتی۔ رات کو جب دونوں ملتے تو غسل کرنے میں انتہائی سستی کا مظاہرہ کرتے۔ سردی کے دنوں میں تو ان کا عام معمول تھا کہ وہ ناپاک حالت میں ہی بلینکٹ لے کر سو جاتے۔ صبح الارم بجے گا تو نہا کر آفس چلے جائیں گے، سلمان ہمیشہ یہی کہتا۔ زارا بھی بغیر وضو اور بغیر پاکی کے غفلت کی نیند سو جاتی۔ انہیں لگتا تھا کہ بند کمرے میں انہیں کون دیکھ رہا ہے، لیکن عالم ارواح میں ان کا وہ عالیشان فلیٹ ایک گندی کوٹری میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جس بستر پر وہ ناپاک حالت میں سوتے تھے اس بستر پر GHUP اندھیرا اور عجیب سی SRAND بدبو چھائی رہتی تھی جو صرف عالم غیب کی مخلوق سونگھ سکتی تھی۔ رات کے وقت جب اللہ کی رحمت زمین پر اترتی تو ان کے فلیٹ کے دروازے سے فرشتے واپس چلے جاتے اور ان کی جگہ خبیث، گندے اور شیطانی جنات اس کمرے کی چھت اور کونوں میں لٹک جاتے۔ وہ شیطان ان کے ناپاک جسموں کو سونگھتے اور ان کے دماغ میں ایسی گھٹن پیدا کرتے جس کا انہیں صبح اٹھنے پر احساس ہوتا۔ آہستہ آہستہ اس پوشیدہ اور شرمناک غلطی کا اثر ان کی دنیا پر ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ان کے رزق سے برکت ایسی اڑی جیسے ہوا میں دھواں۔ سلمان جو لاکھوں روپے کماتا تھا، اچانک اس کے پیسے ہوا ہونے لگے۔ کبھی گاڑی کا انجن سیز ہو جاتا اور لاکھوں لگ جاتے، کبھی گھر کی چیزیں خراب ہونے لگتی۔ کمپنی میں سلمان کا اپنے باس سے بلا وجہ جھگڑا رہنے لگا۔ باس اس کی ہر پریزنٹیشن میں غلطیاں نکالتا۔ گھر میں بھی سکون برباد ہو گیا۔ زارا اور سلمان جو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اب صبح اٹھتے ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر چڑھنے لگے۔
چھوٹی چھوٹی باتوں پر مثلا ناشتے میں نمک کم ہونے پر سلمان چیخنے لگتا. زارا روتے روتے دن گزارنے لگی. گھر کی فضا انتہائی بھاری ہیوی اور گھٹن والی ہو چکی تھی. انہیں لگتا تھا جیسے ان کے سینے پر کسی نے 1000 کلو کا پتھر رکھ دیا ہو. لیکن اصل عذاب تو ابھی ان کی نیند کا نصیب بننے والا تھا. ناپاکی کی حالت میں سونے کی سب سے بڑی سزا سلیپ پیرالیسس اور ڈراؤنے خواب نائٹ میئرز ہوتے ہیں. زارا کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ایک رات ٹھیک ویسے ہی ناپاک بستر پر سوتے ہوئے زارا کی آنکھ اچانک آدھی رات کو کھلی. کمرے میں اے سی چل رہا تھا لیکن اسے شدید پسینہ آ رہا تھا. اس نے ہلکی کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ اور پیر ایسے جکڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے انہیں لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا ہو. اس کے سینے پر ایک انتہائی بھاری کالا اور بدبودار وجود بیٹھا تھا. زارا کی آنکھیں کھلی تھیں. وہ سلمان کو مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی لیکن اس کے حلق سے ایک آواز ایک سرگوشی تک نہیں نکل رہی تھی. وہ سایہ اس کے چہرے کے قریب آیا اور اس کی گندی سانس زارا کے چہرے پر محسوس ہوئی. یہ وہ خبیث جن تھا جو اس کے ناپاکی کی وجہ سے اس پر حاوی ہو چکا تھا. تقریباً 2 منٹ کی اس جان لیوا اذیت کے بعد اچانک زارا کا جسم آزاد ہوا. وہ ایک خوفناک چیخ مار کر اٹھی اور سلمان سے لپٹ گئی. سلمان خود گھبرا گیا. زارا کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی. میرے سینے پر کوئی تھا سلمان، اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا. سلمان نے اسے دلاسا دیا کہ یہ صرف ایک برا خواب تھا. لیکن یہ سلسلہ اب ہر رات کا معمول بن گیا. سلمان کو بھی عجیب و غریب خواب آنے لگے جس میں وہ کچرے کے ڈھیر میں گرتا ہے یا کتے اس پر حملہ کرتے ہیں. ان کی نیند حرام ہو چکی تھی. سلمان تھکاوٹ اور ڈپریشن کی وجہ سے آفس میں پرفارم نہیں کر پا رہا تھا. آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا. باس نے سلمان کو آفس میں بلایا اور اسے نوکری سے نکال دیا. لاکھوں کمانے والا شخص ایک جھٹکے میں بے روزگار ہو گیا. گھر کے حالات اس قدر تباہ ہو گئے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس خالی ہو گئے. زارا کو شدید بخار اور جسمانی درد نے گھیر لیا. میڈیکل رپورٹس میں کچھ نہیں آتا تھا لیکن اس کے پٹھوں میں درد کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی. ان دونوں کا دماغ معاف ہو چکا تھا. انہوں نے سوچا کہ کسی رشتہ دار نے حسد میں آ کر ان پر کالا جادو کروا دیا ہے. لوگ عام طور پر اپنی غلطی نہیں دیکھتے، ہمیشہ جادو کا بہانہ بناتے ہیں. بہت سے جعلی عاملوں اور پیروں کے چکر لگائے، ہزاروں روپے ضائع کیے، لیکن حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتی چلی گئیں. گھر میں صرف رونے اور جھگڑنے کی آوازیں آتی تھیں. دونوں کی شادی ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکی تھی. آخر کار ایک دن سلمان کے ایک نیک اور نمازی دوست نے انہیں ایک صاحب علم اور پرہیزگار عالم دین کے پاس جانے کا مشورہ دیا. سلمان اپنی بیمار اور مرجھائی ہوئی بیوی کو لے کر ان عالم صاحب کے پاس پہنچا. عالم صاحب نے ان کی پوری داستان سنی. ان کے چہرے کی زرداہٹ اور بے رونقی دیکھ کر عالم صاحب کو معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی. انہوں نے سلمان اور زارا کی طرف دیکھتے ہوئے ایک انتہائی سخت اور چبھتا ہوا سوال کیا. بیٹا، میں تم سے ایک ایسا سوال کروں گا جو شرمناک ضرور ہے مگر تمہارے مرض کی جڑ وہی ہے. مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تم لوگ میاں بیوی کے قریب آنے کے بعد غسل یعنی نہانے میں تاخیر تو نہیں کرتے؟ کیا تم اس گندی اور ناپاک حالت میں ویسے ہی سو جاتے ہو؟ یہ سوال سن کر سلمان اور زارا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا. انہوں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے حامی بھری. عالم صاحب نے ایک انتہائی لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری. انہوں نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بچوں، تم کسی جادو یا بندش کا شکار نہیں ہو. تم تو خود اپنے ہاتھوں اپنے گھر میں شیطانوں اور غربت کو دعوت دے رہے ہو. تم سمجھتے ہو کہ دنیا کا باس تمہاری پریزنٹیشن غلط کر رہا ہے؟ نہیں، آسمان کا خدا تم سے ناراض ہے. مفہوم حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر ہو یا جنوبی یعنی ناپاک شخص ہو. جب تم رات بھر ناپاک سوتے ہو تو تم پر نور کی بجائے نر آگ برستی ہے. عالم صاحب نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے مزید فرمایا، اسلام ایک آسان دین ہے لیکن صفائی میں انتہائی سخت ہے.
اگر تم تھکے ہوئے ہو، سردی بہت زیادہ ہے یا فوراً غسل کرنا کسی بھی وجہ سے مشکل ہے تو شریعت نے تمہیں چھوٹ دی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنابت کی حالت میں سونا چاہو تو اپنی شرمگاہ کو دھو لو اور وضو کر لو، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر سو جاؤ۔ وضو کرنے سے ناپاکی کی شدت کم ہو جاتی ہے اور فرشتے تمہارے قریب آ سکتے ہیں، لیکن بغیر اپنی شرمگاہ دھوئے اور بغیر وضو کیے بالکل اسی گندی حالت میں سو جانا انتہائی سخت گناہ ہے، اور یہ جسم کو شیطانی اثرات کا آسان شکار بنا دیتا ہے۔ تمہاری بیماری، تمہاری غربت اور تمہارے ڈراؤنے خواب اسی غفلت کا نتیجہ ہیں۔ سلمان اور زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں اپنی غلطی کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس دن عالم صاحب کے سامنے اللہ سے سچی توبہ کی۔ گھر واپس آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے بستر کی چادریں دھوئیں، پورے گھر کی صفائی کی، وضو کیا اور جانماز پر رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگی۔ دوستو، آسمان کا رب انتہائی غفور اور رحیم ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی اس خوفناک عادت کو ترک کیا اور پاکی کی حالت میں سونا شروع کیا، ان کے گھر کا ماحول اچانک بدلنا شروع ہو گیا۔ راتوں کی وہ بے سکونی، سینے پر بیٹھے ہوئے وہ سائے اور ڈراؤنے خواب سب ختم ہو گئے۔ زارا کی بیماری ٹھیک ہو گئی اور چند ہی مہینوں میں اللہ نے سلمان کے لیے رزق کے ایسے نئے دروازے کھولے کہ اسے پہلے سے بھی بہتر نوکری مل گئی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج اس کہانی کو سننے کے بعد اپنے اپنے بستر، اپنی عادات اور اپنے بندوبست کا جائزہ لیجئے۔ ہم دنیا کی تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر کتنی آسانی سے آخرت کو آگ لگا دیتے ہیں۔ آپ دن بھر کے مہنگے کپڑے پہن لیں، ایکسپینسو پرفیوم لگا لیں، لیکن اگر آپ ناپاک ہیں تو آسمان کے فرشتوں کو آپ کے وجود سے سراند اور بدبو آتی ہے۔ جس جسم پر غسل فرض ہو چکا ہو اور وہ بغیر وضو کیے اس سے ملتوی یا ڈیلے کرتا رہے، اس کے ہر قدم اور اس کی ہر سانس پر بے برکتی چھائی رہتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں نہ میاں بیوی میں محبت رہی ہے، نہ آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے پاکی کا اہتمام چھوڑ دیا ہے۔ ہم بہانہ کرتے ہیں کہ صبح نہا لیں گے، لیکن موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں سوتے ہوئے موت کا شکار ہو گئے تو سوچئے اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے۔ خدا کے لیے واسطے اس عادت کو آج ہی اور ابھی ختم کر دیں۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اپنے آپ پر یہ لازم کر لیں کہ قریب آنے کے بعد اگر فوراً نہانا ممکن نہ ہو تو انتہائی سستی اور تھکاوٹ میں بھی ہمت کریں، بستر سے اٹھیں، اپنی شرمگاہ کو دھوئیے اور ٹھیک طرح سے وضو کیجیے۔ یہ وضو آپ کے بستر پر نورالی فرشتوں کا پہرا لگا دے گا، شیطان دور بھاگے گا، نیند سکون کی آئے گی اور صبح اٹھ کر نہا لیجیے۔ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس ایمان کو اپنی ایگو یا اپنی سستی کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ اپنے گھروں کو برکتوں اور رحمتوں کا مرکز بنائیں۔ یا اللہ، ہم سب کو پاک صاف رہنے کی، تیرے احکامات اور شریعت پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم بہت کمزور اور سست ہیں، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے گھروں کو غربت، بے سکونی اور شیطانی سایوں سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ یا اللہ، جن گھروں میں ناپاکی یا بے عملی کی وجہ سے برکت اٹھ چکی ہے، وہاں دوبارہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اور لوگوں کو پاکی کی اہمیت سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما۔ ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں خالص ایمان کی موت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جب تک زندہ رکھیں، پاکی اور نور کے سائے میں رکھیں۔ اپنا اور اپنے رشتوں کی پاکی کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔